کیا سورہ کوثر کی یہ فضیلت ہے کہ مخصوص تعداد میں پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، آپ شب جمعہ میں 1000 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ یہ لکھا ہے کہ 3 جمعوں کے اندر ہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ شب جمعہ میں سورہ کوثر آپ جو ہے روزانہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ جو ہے 2-3 شب جمعہ نہیں گزرتے کہ آپ کو دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تو فضیلتیں ہیں، کیونکہ وہ تو پورا تفسیر کا ایک درس ہو جائے گا، لیکن یہ فضیلتوں سے یہ صورت خالی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی، تو آپ کا دفاع جو ہے اللہ نے کیا ہے، تو کہ اس دفاع میں یہ صورت نازل۔ ایک ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی کہ جو تمام نعمتوں کا موقوف علیہ ہے، گویا کہ ساری کی ساری نعمتیں اس پر مدار کرتی ہیں۔ اگر وہ نعمت ہے تو پھر باقی ظاہری بات نعمتیں تکمیل پاتی ہیں، مسخر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ نعمت ہی چھن جائے، وہ نعمت ہی نہ ہو، تو پھر انسان ظاہر باطن کی کسی نعمت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ نعمت ہے زندگی اور حیات کی نعمت۔ اللہ نے انسان کو جو زندگی اور حیات عطا کر رکھی ہے، یہ حیات مستعار جو انسان لے کر آیا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں اسی پر مدار کرتی ہیں۔ تکوینی نعمتیں ہوں، یعنی اس کائنات کی جو نعمتیں مادی ہمیں نظر آتی ہیں، کہیں ماکولات و مشروبات کے دسترخوان ہیں، کہیں ملبوسات اوڑھنے پہننے کے ملبوسات ہیں، کہیں رہنے سہنے کے مسکونات ہیں، کہیں بیوی بچے اور خاندان کے جو ہے وہ گئے کہ مزدوجات ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ تکوینی جو نعمتیں، یہ بھی اس زندگی اور حیات پر مدار کرتی ہیں۔ اگر اس شخص کے پاس زندگی اور حیات ہے تو یہ ساری نعمتوں کا لطف و لذت اٹھا سکتا ہے، اگر زندگی ہی چھن جائے تو ان نعمتوں کا اس کو کوئی نفع نہیں ہے۔ ایون ہے تشریع نعمتیں، یعنی عبادتوں اور ریاضتوں کی جو نعمتیں ہیں کہ مملوک اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے جھکتی ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو ڈھونڈتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو عبادتوں اور ریاضتوں کی نعمتیں ہیں یہ بھی زندگی اور حیات پر مدار کرتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس زندگی اور حیات ہے تو عبادتوں کا بھی لطف اٹھاتا ہے، ریاضتیں اور مجاہدات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو عبور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پیغام کو لے کر اس پیغام کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن اگر زندگی حیات ہی چھین جائے تو پھر ظاہر ہے کہ عبادتیں ریاضتیں ساری کی ساری رک جاتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج انسان ہر نعمت کو تو نعمت سمجھتا ہے، لیکن یہ زندگی اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے رکھی ہے، اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ آنکھوں کی بینائی کو سمجھتا ہے کہ بڑی نعمت ہے، کان کی سنوائی کو سمجھتا ہے بڑی نعمت ہے، زبان کی گویائی کو سمجھتا ہے کہ بڑی نعمت ہے، گویا کہ وہ ایک ایک چیز کو نعمت سمجھتا ہے۔ اچھا مکان مل گیا کہتا ہے بڑی نعمت ہے، اچھی دکان مل گئی کہتا ہے بڑی نعمت ہے، بیوی بچے مل گیا بڑی نعمت ہے، گویا کہ کھانے پینے کے دسترخوان ہوں، یا پہننے اوڑھنے کے جو لباس ہوں، یا یہ کہ رہنے سہنے کے مکان ہوں، یا بیوی بچوں کے خاندان ہوں، یہ ایک ایک چیز کو نعمت سمجھ کر الحمدللہ و شکر اللہ کرتا ہے۔ الحمدللہ و شکر اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نیک ساری بیوی عطا فرمائے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچے عطا فرمائے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت مکان عطا فرمایا۔ ہر نعمت میں اس کی نگاہ رہتی ہے، لیکن زندگی اور حیات جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ اگر یہ زندگی اور حیات چھن جائے تو کوئی نعمت نہیں رہتی، اس کا حیات اور زندگی کی طرف کبھی خیال بھی نہیں جاتا، کبھی وہ سوچتا نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ جیسے کرونا وائرس آنے سے پہلے لوگ سانس کو کوئی نعمت نہیں سمجھتے تھے کہ انسان جو صبر و سانس لیتا ہے بغیر ارادے کے لیتا ہے، سوتے بھی لیتا ہے، جاگتے بھی لیتا ہے، بولتے بھی لیتا ہے، چپ سکوت میں بھی لیتا ہے، ہر وقت سانس اس کا جاری ہے، اس سے کبھی سوچا نہیں کہ سانس بھی کوئی نعمت ہے۔ وہ باقی ساری نعمتوں کو نعمت سمجھتا تھا بظاہر، لیکن سانس بھی کوئی نعمت ہے، سانس اندر گیا باہر آیا، کیونکہ اس میں کوئی دخل ہی نہیں، ارادہ ہی شامل نہیں ہے۔ ہاں آنکھ کے لیے ارادہ شامل ہے، آنکھ کی پتلی ہلاتا تو دیکھتا ہے، کان اگر ادھر لگاتا تو بات سنتا ہے،
زبان ہلاتا تو بولتا ہے، قدم بڑھاتا ہے تو چلتا ہے، ہاتھ بڑھاتا تو پکڑتا ہے، تو گویا کہ ان چیزوں کو وہ نعمت سمجھتا تھا۔ ناک سے سونگھتا تو خوشبو آتی ہے، لیکن سانس میں چونکہ ارادے کی ضرورت نہیں ہے، ارادے کا کوئی دخل نہیں، بلا ارادہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت جاری رکھ کر رکھی ہے۔ انسان ارادہ کرے نہ کرے اس کو، یہ جو سانس اس کا جاری ہے، اس لیے اس کا کبھی اس طرح خیال ہی نہیں کیا کہ سانس بھی کوئی نعمت ہے، لہذا اسے سانس کی نعمت کا کبھی شکر ہی نہیں کیا۔ لیکن جب یہ کورونا وائرس، یہ پینڈیمک پھیلی دنیا کے اندر، اور یہ سانس ہی کا مرض، جب یہ سانس اٹکنے لگا کہ جو اتنی روانی سے بغیر ارادے کے آتا اور جاتا تھا، یار یہ سانس اندر نہیں جا رہا، یار سانس باہر نہیں آ رہا، یار انسان آپے سے باہر ہو رہا ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا، بری حالت ہوگی، اچھلنے کودنے لگا، تنفس، تو گویا کہ اب اس کو پتہ چلا یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، آکسیجن لگاؤ، مصنوعی سانس کو دلاؤ۔ اب اس کو پتہ چلا یار یہ سانس جو بلا ارادہ بلا اختیار اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت دے رکھی تھی، یہ تو سب سے بڑی نعمت تھی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہماری آنکھ دیکھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتی، یہ نعمت نہ ہو تو کان سننے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، یہ نعمت نہ ہو تو زبان بولنے کا ارادہ ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سانس کے جب لالے پڑ جاتے ہیں، جب سانس کی جو ان کا دگردوں ہونے لگتا ہے، اب سوچتا ہے کہ یار دیکھنا بعد میں، پہلے سانس تو اپنا صحیح کروں، جلدی سے اپنے سانس کو چیک کرتا ہے بھی سانس کا لیول کیا ہے، 93 ہے، 90 ہے، کتنا ہے، ارے 90 سے نیچے اگر 70 ہو گیا، ارے 60 ہو گیا، او سانس آپ کا کم ہو رہا، نبض گر رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پینڈیمک جو اللہ دنیا کے اندر ایک دم پھیلا دیا، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی تکوینی حکمت سے ہوتا ہے۔ اس تکوینی حکمت نے بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات سمجھا دی کہ یہ جو سانس اندر اور باہر جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر تم کسی دوسری نعمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ زندگی اور حیات، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر نہ تمہاری عبادتیں ہیں، نہ تمہاری ریاضتیں ہیں، نہ تمہارے معقولات و مشروبات کے دسترخوان ہیں، نہ تمہارے ملبوسات کی پوشاکیں ہیں، کوئی چیز تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں زندگی اور حیات نصیب نہ ہو۔ اتنی بڑی نعمت۔ چاچی حدیث میں آتا ہے کہ دو دوست تھے، اکٹھے جہاد کرتے ہیں، اکٹھے عبادتیں کرتے ہیں، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی جو وہ شہید ہو گیا کسی غزوے میں، اور دوسرا دوست اس کا بچ گیا، وہ غازی رہا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا جب غازی جب فوت ہوا اپنے وقت پر، تو کسی خواب میں دیکھا کہ وہ غازی کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عالی عطا کیا، وہ شہید کو وہ مقام نہیں ملا، شہید اس سے نیچے کے مقام میں، وہ اس سے اوپر کے مقام میں۔ تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا کہ یار اس نے تو اپنی جان اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لٹا دی ہے، اس کا مقام اس سے کم ہے کہ جو ایک عرصے کے بعد تبھی موت مرا ہے، اس کا مقام اس سے اونچا چلا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس نے خواب بیان کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے تو اپنی جان لٹا دی، اس کا مقام جو ہے اس سے کم ہے جو بعد میں جو مرا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ حیات اور زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شہید کی شہادت کے بعد اس کا دوست جو جتنے عرصہ زندہ رہا، اس زندہ رہنے کے عرصے میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، خدا کو یاد کیا ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، اور دین کی خاطر اسے اور جو مجاہدات اور ریاضتیں کی ہیں، وہ شہید وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ ساری کی ساری جو چیزیں پلس اس کو ملی، اس کی وجہ سے وہ شہید سے بھی آگے بڑھ گیا۔ یہ محض اس زندگی کی وجہ سے، جو زندگی کی دولت جو اس کو ایک عرصہ نصیب ہوئی، اس کے اندر اس نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وجہ سے وہ اس اپنے شہید ساتھی سے آگے نکل گیا۔ یہ زندگی اتنی بڑی نعمت، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی نعمت۔ جب انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے یار ہمیشہ میں ایسے ہی رہوں گا، کوئی بات نہیں، کب اگلے سال سے نمازیں شروع کر دیں گے، یار اگلے سال میں نے حج کرنا، حج کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا، یار یہ 6-8 مہینے ہیں، اس کے بعد حج کر کے نیک ہو جائیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، سنت بھی چلیں گے، اور اتباع شریعت بھی کریں گے، یار ابھی کچھ دن چلنے دو۔ تو گویا کہ وہ کیا کرتا ہے،
وہ یہ صحت جو ہے اس کی، اس صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتا کہ اس صحت کے اندر نمازیں پڑھو، سجدوں میں گرو، خدا کو یاد کرو اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، تو گو کہ عبادت اور خدمت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرے. وہ یہ سمجھتا نہیں میں نے کبھی بیماری نہیں ہونا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتا تو اب سوچتا اوہو کاش اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. لیکن ٹائم از اوور، ٹائم نکل گیا. اب صحت کے بعد، یہ بیماری کے بعد اس بیچارے کو موت ہی آئی. کتنے اس پینڈیمک کے اندر، کرونا وائرس کے پینڈیمک چلتے چلتے لوگ دنیا سے چلے گئے. وہ سوچ سکتے تھے کہ ہماری موت آ جائے گی، ہمیں یہ جو ہے وہ وائرس لگ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ فرمایا صحت کے بارے میں دھوکہ کھاتا، وہ سمجھتا میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا. یہ غلط. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوانی 40 سال تک چلتی ہے. 40 سال تک آپ گویا کہ جوان ہیں، لیکن 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ نیچے نزول کی طرف. 40 تک یہ عروج پکڑتا ہے، اوپر جاتا ہے. 40 کے بعد یہ نزول کی زندگی، یعنی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے 40 کے بعد. اور ہماری حالت تو یہ، ہم 50 تک بھی ہم جوان ہیں، 50 تک بھی ہم کہتے ہیں میں بالکل بھلا چنگا تگڑا ہوں بھائی، ہے نہیں. حالانکہ 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. نتیجہ باوجود اس کے ایکسرسائزوں کے، باوجود اچھی خوراکوں کے، اس سے وہیں پہنچ رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اندر کی جو جینز ہے، اندر جو طبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر چیزیں رکھی ہیں، وہ تو ظاہر وہ ڈھلیں گی. سارے آرگنز ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا 60-70 سال کے اندر جو ہے انسان جو بوڑھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا صحت کے بارے میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اور دوسرا فرمایا فرصت. انسان کو آج فرصت ہے کہ اللہ کو یاد کر لے، آج فرصت ہے کہ نمازوں میں سجدے دے، آج فرصت ہے کہ نبی کی سنتوں کی اتباع کر لے، آج فرصت ہے کہ خدمت خلق کر لے. وہ یہ سمجھتا کوئی نہیں، آج نہیں یا کل، آج نہیں کل سے کریں گے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ٹمارو از نیور کم. کل کبھی نہیں آتی. کل آتی وہ آج بن جاتی، کل آتی پھر آج بن جاتی، کل تو آتی نہیں کبھی. تو لیکن یہ اس دھوکے میں رہتا ہے یار کل سے کریں گے، یار کل سے کریں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرصت کے لمحات اس کے نکل جاتے ہیں. کوئی ایسی آفت آتی ہے، اتنا بزی اور مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو یاد کرنا تو دور کی بات، کسی مخلوق بلکہ اپنے بیوی بچوں کے قابل بھی نہیں رہتا، کیونکہ فرصت کے لمحات اس کی اب آفتوں کے اندر گھر گئے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لہذا جب صحت ہو تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو لگائے، نمازوں کے اندر لگائے، اطاعت کے اندر لگائے. اور مزے کی بات، صحت کی حالت میں جتنی عبادتیں کرتا ہے، جتنے ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان عبادتوں اور اذکار کو روکتے نہیں ہیں، وہ سٹل اسی طرح لکھتے رہتے ہیں. کیونکہ گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے اور بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر اذکار کی پینشن شروع کر دیتے ہیں. جیسے تمہارے اداروں میں پینشن ہوتی، بوڑھا ہو گیا ہے چلو اس کی پینشن جاری کر دو. لہذا پینشن تو پھر بھی پرسنٹیج کے حساب سے تھوڑی ملتی ہے آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں. کہ یار یہ جب بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، تہجد پڑھتا تھا. فرشتوں سے کہتے اس کا اب بھی تہجد لکھو، کیونکہ اگر صحت مند ہوتا تو تہجد پڑھتا. فرشتے پھر بھی تہجد لکھ رہے ہیں. یہ اتنے لاکھ دفعہ اللہ کا نام کا ذکر کرتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا، بیماری کے زمانے میں نہیں کر پا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے اب بھی اس کا ذکر لکھو، کہ اگر صحت مند ہوتا تو یہ ذکر کرتا. آپ اللہ کی لطف عنایت کو دیکھیے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی حالت میں جو آپ نیکیاں شروع کر لیتے ہیں، بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاری و ساری رکھتے ہیں. وہ گویا کہ پینشن آپ کی جاری ہو جاتی ہے. بڑھاپا اگر آ گیا تو بڑھاپے کی وجہ سے بہت سی اگر عبادات نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کا اجر و ثواب اس کو لکھتے رہتے ہیں. اور دوسرا فرصت کے لمحات کے اندر جو موقع آیا کر ڈالو. آج نیکی کا خیال ہے فوراً نیکی کر لو. یہ نہ سوچو چلو یار کل سے شروع کریں گے یا پرسوں سے شروع کریں گے، یار عید کے دن سے شروع کریں گے، رمضان آ جائے رمضان سے شروع کریں گے. نہیں، اس لیے کہ آپ کو اگلے سانس کی خبر ہے، یہ پتہ نہیں ہے. اور میں نے بتایا کہ جیسے کرونا وائرس نے آ کر تو پوری دنیا کو بتلا دیا، یہ سانس جو آپ اندر گیا ہے یہ باہر آئے گا بھی کہ نہیں، کچھ خبر نہیں. اور ہوا سانس اندر گئی تو باہر آئی نہیں، باہر آئی تو پھر اندر گئی نہیں.
تو گویا کہ اس بین الاقوامی عالمگیر بیماری نے اور اسباق دینے کے ساتھ یہ سبق ضرور دے دیا کہ انسان کی جو سانس ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کوئی نعمت اس تک پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ اس بیماری میں پتہ چلا یار سانس بری بات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملائکہ کے لیے عبادت کو سانس بنا دیا ہے۔ جیسے سانس لیتے لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ملائکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو سانس لیتے کوئی نہیں تھکتا، کوئی کہ یار 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، میں سوچا ارے گھنٹہ آرام کر لوں، پھر لمبا آرام ہو جاتا، کوئی آرام نہیں کرتا، دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، سنتے سنتے تھک جاتا ہے، بولتے بولتے تھک جاتا ہے، سوتے سوتے تھک جاتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، گویا کہ سونگتے سونگتے تھک جاتا ہے، لیکن سانس لیتے لیتے تھکتا نہیں ہے۔ اور نہ کبھی کہتے یار میں بڑا تھک گیا ہوں سانس لیتے لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایسی غیر اختیاری نعمت عطا کی ہے، اس کو لوگ نعمت نہیں سمجھتے۔ تو بالکل اسی طریقے یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس کو بھی ہم نے ایسے سمجھا کہ یار بس ٹھیک ہے یار بس سب کو ملی ہوئی ہے، نہیں، یہ زندگی اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ سعادت دارین حاصل کرنا۔ دارین کی سعادت، ایک دار دنیا ایک دار آخرت ہے، ان دونوں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ دار آخرت کی سعادت آپ حاصل کریں، دنیا کی سعادت حاصل نہ کریں۔ دین اسلام اس کا بھی حامی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں دنیا کی بھی سعادت آپ حاصل کریں، آخرت کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اس میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب دنیا کی سعادت تو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی غاروں میں چلے جائیں، کہا کہ نہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ پہننا اوڑھنا چاہیے۔ نہیں، دین اسلام یہ نہیں کہتا۔ دین اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اس اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ الربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت ہے۔ تم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن رب کا ہو کر اٹھاؤ۔ یہ ربانی نہیں بننا، تمہیں عیسائیت کی طرح تمہیں ربانی بننا ہے۔ اپنے رب کا ہو کر تم کھاتے پیتے بھی نظر آؤ، پہنتے اوڑھتے بھی نظر آؤ، چلتے پھرتے بھی نظر آؤ، سیر و تفریح کرتے بھی نظر آؤ، ہنستے بولتے بھی نظر آؤ، لیکن اس ساری حالت میں تم کیا ہو؟ ربانی ہو، رہبانی نہیں ربانی ہو۔ تم ماکولات و مشروبات کے لطف و لذت والے دسترخوانوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے کہہ دو بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو۔ اور جب کھانا کھا چکو تو کھانے کے بعد کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کہہ دو تمہارا پورا کھانے کا جتنے پروسیس گزرا ہے یہ سارا تمہارا ربانی حالت میں گزر جاتا، کہ تم اپنے رب کے ہو کر کھا رہے ہو۔ غلام اپنے آقا کو ہو کر کھائے پیے تو آقا کو خوشی ہوتی ہے، لیکن بغاوت کر کے کھائے پیے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ بس اتنا تو ربانیت۔ تو پہننا اوڑھنا ہے، پہننے سے پہلے تم پہننے کی دعا پڑھ لو، پہننے کے بعد پہننے کی دعا پڑھ لو۔ گویا کہ ایک ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربانی بننے کا سلیقہ سکھلا دیا ہے۔ پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لو۔ تو گویا کہ ایک ایک چیز کی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کے ان جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے کیا بنایا؟ ربانی بنایا، رہبانی نہیں بنایا۔ تو سعادت دارین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سعادت، اور دنیا کی سعادت کے 3 حصے ہیں، ایک جسمانی، دوسری آرامی، اور تیسری احترامی۔ انسان دنیا کے اندر ایک تو یہ چاہتا ہے جسمانی طور پر وہ خوبصورت ہو، بھلا چنگا ہو، صحت مند ہو، ایک اس کی پرسنالٹی ہو، لوگ دیکھے جی ماشاءاللہ پہنوں اوڑھوں تو اچھا لگے، تو گویا کہ یہ اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، یہ ساری یہ اس کی چاہت ہوتی کہ دنیا میں مجھے یہ ملے، بہترین جوتا، بہترین پوشاک، یہ اس کی جسمانی ریکوائرمنٹس۔ تو یہ جسمانی سعادت ہے کہ جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ حاصل کرو۔ اس سے تمہیں منع نہیں کیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں کہا کہ اپنے دنیا کا حصہ لینا نہیں بھولنا، آخرت کی تیاری تو کرو، آخرت کو تلاش کرو، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو حصہ تمہارا اللہ نے بھیج رکھا اس سے غافل نہیں ہونا، وہ بھی حاصل کرو۔ تو اپنی جسمانی آرائش اس کی فکر کرو۔ دوسرا آرامی، آرام اور راحت کے جو دسترخوان ہے وہ تم حاصل کرو، ماکولات و مشروبات ہیں، پہننے اوڑھنے کے لباس ہیں، رہنے سہنے کے مکان ہیں،
بیوی بچے ہیں، یہ ساری کی ساری جو تمہاری زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ سب کے سب حاصل کرو. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا اوڑھو، اچھا مکان بناؤ، اچھی عورت سے نکاح کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور کہہ دو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو یہ دوسرا آرامی. اور تیسرا جو احترامی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اخلاق حسنہ، ایسی خدمت اور اشاعت حق تم پھیلا کے جاؤ کہ لوگ تمہارا خیر کے ساتھ ذکر کریں، یار فلاں آدمی یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اس کے دروازے سے یار کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں آتا، یار بڑا شریف آدمی ہے، میری ملاقات ہوئی ہے، بڑا کریم آدمی ہے. تو گویا کہ آپ کے بارے میں کلمات خیر دنیا میں پھیل رہے ہیں لوگ، بلکہ آپ کو اپنے لیے سند بنا رہے ہیں، آپ کے مشعل راہ بنا رہے ہیں کہ یار اس جیسا سخی بنے، یا اس جیسا یار بڑی عزت دیتا ہے، بڑی محبت دیتا ہے، یار حقارت سے نہیں دیکھتا. تو گویا کہ وہ احترامی، اب وہ آپ کی عزت اور احترام کی فضا دنیا کے اندر پھیلنے لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا ہے. جب زندہ ہے تو اس کو کلمہ خیر سے یاد کرتے ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن کلمہ خیر سے یاد کرتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، اور ان کا یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سفارش بن جاتا ہے. تو دیکھو دنیا کی سعادت کے اندر سب کچھ آ گیا، اور جو کچھ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں یہ سعادت دنیا، تو دارین کی سعادت میں دار دنیا کی سعادت بھی حاصل کرو، اس سے منع نہیں کیا. چاچا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے انبیاء بعض ایسے پیدا کر دی جو وقت کے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ نبی ہو کر بادشاہ بھی بنا جا سکتا ہے، اور بادشاہ بن کے خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. یہ بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، اس حالت میں خدا کو دیکھو کیسے یاد کرتا ہے. یہ مثالیں اللہ نے چھوڑی ہیں تاکہ آنے والے انسان سمجھ جائیں کہ بادشاہ بن کر بھی اللہ کا بندہ بنا جا سکتا ہے. آج بادشاہ بن کے لوگ کہتے ہیں جی یار حکومتی اتنے کام ہے جی، نماز پڑھنے کا کہاں ٹائم ہے، تلاوت تو بہت بڑی بات ہے. نہیں ہوتی جی، حکومتی کام، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ سفارتکار آ رہے، سفارت خانے پہ لوگ آ رہے ہیں، یہ پڑھا نہیں جاتا. یہ صرف دھوکہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے بادشاہ جن کو نبی بنا کر بھیجا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے بندے، جس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بادشاہ بنا کے بھیجا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایسی بادشاہ دی کہ جس کی قیامت تک کوئی نظیر نہیں ہے. اور ان کا اللہ سے تعلق کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی وہ پوری تورات تلاوت کر لیتے تھے. گھوڑے کے رکاب پہ پاؤں رکھا اور اس پر سوار ہو رہے ہیں، سوار ہونے تک پوری تورات تلاوت. یہ ان کا معجزہ تھا، معجزہ. لیکن یہ معجزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یار ہم اپنی گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، ڈرائیونگ کرنے کے دوران ہم خود قرآن کتنا تلاوت کرتے ہیں یا کتنی تلاوت سنتے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھتے پوری تورات تلاوت کرتے ہیں. اگر ہم پورا قرآن تلاوت نہیں کر سکتے تو قرآن کی چند آیات ہم نے تلاوت کی یا نہیں کی. تو یہ نتیجہ یہ کہ آپ دنیا کے بادشاہ کی حالت میں بھی اللہ کے یعنی ربانی ہو کر چلتے ہیں، رہبانی نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام دیا، کہاں سے چلے ہیں، کنعان کے کنویں سے کہاں پہنچے ہیں، وہاں مصر کی بادشاہت پر انہیں بادشاہت بھی کر کے دکھائی، اور خدا کی یاد کا عالم. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ مثالیں انبیاء میں چھوڑی. پھر یہ کہ پھر مالدار نبی پیدا کیا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مالدار نبی، کاشتکار نبی، بڑے ذمہ دار قسم کے نبی، ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسا عطا فرمایا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ذمہ دار قسم کے، جاگیردار قسم کے نبی، مال و دولت عطا کیا. آج اگر کوئی جاگیردار کہے یار مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں، اجے روزہ رکھنے کا موقع نہیں، یہ جاگیرداری کا بڑا کام ہے جی، اجی کاشتکاری کا بڑا کام ہے، یہ کھیت دیکھنے پڑتے ہیں، یا مزاروں کو دیکھنا پڑتا ہے، یا مزاروں کی ڈیوٹیاں لگانی پڑتی ہیں. نہیں، انہوں نے بھی سب کیا، لیکن وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے. ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن نتیجہ یہ کہ بس وہ افضل الانسان ہیں کیونکہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا. تو انبیاء میں مثالیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مثالیں چھوڑی ہیں. صحابہ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی، مالدار صحابی. تو کہنے کا مقصد ہے تو سعادت دنیا کی جو یہ سعادت ہے یہ بھی حاصل کریں،
اس سے محروم نہ ہو. اس لیے قرآن نے بھی کہا دنیا کا جو حصہ تمہارا مقدر کیا گیا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس کو تم بھلاؤ نہیں، وہ بھی حاصل کرو، اس کو اگنور نہیں کرو. اور دوسری سعادت آخرت، آخرت کی سعادت، سعادت آخرت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ عبادتیں چاہیے، ریاضتیں چاہیے، خدا کا ذکر چاہیے، خدا کا دھیان چاہیے. فرمایا بس عبادتوں کے جو اوقات مقرر کر دی اس وقت میں اللہ کی عبادتیں کرو تو سعادت آخرت بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور سعادت دنیا کے بھی لطف اٹھاتے رہو گے. تو گویا کہ یہ سعادت دارین، تو یہ زندگی سعادت دارین کے لیے دی ہے کہ انسان اب یہ جائزہ لے کہ ہم یہ سعادت دارین میں کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ صرف سعادت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور مکان بنانے اور بیوی بچے، بس اسی میں لگے کھڑے ہیں. اور اس کو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جو بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، جی یہ بچے بھی آخر اللہ نے ہمارے حوالے کیے ہیں، ہم ان کو پال رہے ہیں. بیوی بھی میرا ہی شرعی ذمہ داری، جی میں بیوی کی خدمت کر رہا ہوں. یا اس اللہ کے لیے جس اللہ نے یہ تمہیں عطا کیا ہے، اس اللہ کا کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ اس کی عبادتیں ہیں. تو سعادت دارین کے لیے عبادت، اس کے لیے 5 وقت کا نماز اللہ تبارک و تعالی رکھ دی ہے. حالانکہ اللہ 24 گھنٹے بھی نماز اگر کہہ دیتے تو کم تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کچھ ہی اللہ کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نمازیں 50 فرض تھی، 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. اگر 50 نمازیں ہوتی تو آپ دنیا کا کام کب کرتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت ہے کہ 50 کو 5 کر دیا. لیکن ہم اگر 5 ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں 50 لکھتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز میں وقفہ ایسا دے دیا اس میں آپ سعادت دنیا حاصل کریں. آپ اپنی دکان کھول کے بیٹھیں، دفتر کھول کے بیٹھیں، کاشتکاری کریں، زراعت کریں، سب. اور عبادت ایسی دے دی، کھیت میں ہیں وہاں بھی نماز کا سجدہ دے لیں، دکان میں وہاں نماز کا سجدہ دے رہے ہیں، بازار میں وہاں نماز کا سجدہ دے رہے ہیں. پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے لیے مسجد بنا دیا ہے، کسی اور مذہب کے لیے نہیں. ان کی عبادت خانے میں ہی ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. یہودی اپنے سناگاگ میں عبادت کر سکتا ہے، وہ کسی مسجد میں آ کے نہیں کر سکتا. عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کر سکتا ہے، کسی اور جگہ نہیں کر سکتا. ہندو اپنے ٹیمپل میں عبادت کر سکتا ہے، کسی اور جگہ نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں اور جی دیکھو مسلمان کتنے کنزرویٹو ہیں. دیکھو خود تو جا کے چرچوں میں نماز پڑھتے، جمعے بھی کرواتے ہیں، سیناگاگ کا ہال کرائے پہ لے کے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، عید بھی کرتے ہیں. ہندوؤں کے ٹیمپل میں جا کے بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں. لیکن اپنی مسجد میں نہ کسی ہندو کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ کسی عیسائی کو آنے دیتے ہیں، نہ کسی یہودی کو آنے دیتے ہیں، نہ کسی مجوسی کو آنے دیتے ہیں. دیکھو کتنے یہ متعصب ہیں، خود تو سب کے سینٹروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور سب نے دروازے کھولے ہوئے، آج ہی نہ پڑھ لیں نماز اپنی. سوشل میڈیا پہ تصویریں دکھاتے ہیں، خبریں دکھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کسی یہودی نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی ہو. یہ دیکھو مسلمان انٹر ہی نہیں ہونے دیتے، کتنے متعصب ہیں. یہ کہتے ہیں نا. اب جس کو علم نہیں وہ کہتا ہاں یار باقی یار یہ مولوی لوگ ہمیں سختی کرتے ہیں. یار ہم جب ان کی مسجدوں میں نماز، ان کے سیناگاگ میں نماز پڑھ لے تو وہ بھی ہمارے پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ بھئی میں تو کہتا ہوں آ جائیں، کھلا دروازہ آ جائیں. وہ آ ہی نہیں سکتے، ان کے مذہب کی مجبوری ہے. ان کی عبادت اپنے سیناگاگ اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. ان کو آج دعوت دے دیں یہودیوں کو جی آج مسجد میں آ کے اپنی عبادت کرنے، نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی مذہبی مجبوری، وہ نہیں کر سکتے. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو عالمگیر نبی بن کے آئے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. اسے چرچ ہو، وہ چرچ بھی حقیقت میں مسجد ہی ہے. وہ چرچ حقیقت میں مسجد ہے، ظاہر میں وہ چرچ بن گیا ہے اس لیے کہ آپ اس کو آج ڈھا کے مسجد بنا لیں. لیکن کسی مسجد کو ڈھا کے چرچ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، مسجد بنایا ہے، لہذا وہاں پر وہ کسی بھی عمارت کو ہٹا کے آج مسجد بنا سکتے ہیں آپ. لیکن مسجد کو ہٹا کے آپ وہاں چرچ نہیں بنا سکتے، آپ سیناگاگ نہیں بنا سکتے، ٹیمپل نہیں بنا سکتے، اپنا گھر نہیں بنا سکتے. کیونکہ یہ زمین ہے مسجد کے لیے، پوری زمین مسجد ہے. باقی اللہ کی لطف و عنایت ہے، اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی گھر بنانے کو دے دیا. ذاتی گھر بنا لو یار، کوئی بات نہیں. یار تم یہ اپنی عدالت کی بلڈنگ بنا لو، یار تم یہ وائٹ ہاؤس بنا لو، یار تم یہ اسمبلی ہال بنا لو. یہ اللہ کی عنایت ہے. اس نے مسجد کے بجائے آپ کو اپنی مفادات کی چیزیں بنانے کی اجازت دی ہے. لیکن کسی بھی وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد بننے کے لیے تیار کھڑی ہے. آج اگر آپ اپنا گھر ڈھائیں، آپ اس کو مسجد بنانا چاہیں، آج مسجد بن جائے گی. لیکن مسجد کو گرا کے آپ گھر نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب وہ اپنی اصل پر قائم ہو گئی ہے اب اصل سے آپ اس کو اپنی جو ہے وہ عارضی اور فانی کی طرف نہیں لا سکتے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے
کہ پوری زمین مسجد ہے، تبھی تو ہم سیناگاگ میں جاتے وہاں نماز ہو جاتی ہے، ہم چرچ میں جاتے وہاں نماز ہو جاتی ہے، ٹیمپل میں جاتے وہاں نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ حقیقت میں ساری مسجدیں، اور لیکن ظاہری شکل کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کو ٹیمپل نظر آتا ہے، سیناگاگ نظر آتا ہے، آپ کو جو ہے وہ چرچ نظر آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مسجدیں اپنی اصل پر ہیں، یہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دی۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ٹیکسی چلانے والا ٹیکسی ایک طرف کرے، اسی وقت کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، پارک کی لاٹ میں آپ نماز پڑھ لیں، بس زمین پاک ہو، وہاں اپنی ایک جائے نماز ساتھ رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ نے عبادت، کیونکہ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اصل میں عبادتیں اور ریاستیں یہ وہ حقیقت ہے جس سے ان کی سعادت آخرت بننی ہے۔ سعادت دنیا تو یہ حاصل کر ہی رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، پین اوڑھ بھی رہے ہیں، لیکن سعادت آخرت کا بھی راستہ ان کا اتنا آسان کر دیں، جہاں بیٹھے اللہ کی عبادت پوری کر سکتے ہیں، جہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، خدا کے ہاں وہ ذکر پہنچ رہا ہے۔ ذکر کے لیے مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں، مخصوص کیفیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس حال میں، جس طرح گاڑی میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بلکہ یہ گاڑیاں چلانے والے، اوبر چلانے والے، ٹیکسیاں چلانے والے اس تسبیح کو کثرت سے کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ تسبیح کے ذریعے سے اللہ رزق پھیلاتے ہیں۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ایسی ہے، یہ ذکر کرو بیان ہے، یہ ایسی تسبیح ہے کہ رزق کے سارے خزانے اس تسبیح سے کھلتے ہیں، اور آپ سڑکوں کے اوپر دوڑ رہے رزق کی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بڑے آسان۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں پڑھنے میں، اور لیکن نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آخری حدیث میں اس کو لائے، کیونکہ میزان عمل آخرت میں ہوگا، ساری زندگی کے اعمال نیت سے چلے آ رہے ہیں، آخر میں چونکہ میزان عمل ہوگا، اعمال تو لے جائیں گے، لہذا میزان کی حدیث آخر میں لے کے آئے، اور اس میں ایک ایسی حقیقت بتا دی کہ ساری زندگی جو تم پوری بخاری شریف تم نے پڑھی ہے، وہاں اعمال و احوال، فرائض و واجبات، سنن مستحبات سنے اور دیکھے ہیں، تم اگر حقیقت سعادت آخرت پانا چاہتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کو پلے باندھ لو۔ اور بعض محدثین نے ساتھ اس کے استغفر اللہ بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ سورۃ نصر کے اندر آپ نے دیکھا وہاں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، وہاں پر ہے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کر، اور وسط اور استغفار کر، تو استغفار کا لفظ وہاں چونکہ آیا ہے، لہذا اس کو اتباع کرنے کے لیے محدثین نے کہا کہ یوں پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور آپ جانتے استغفار یہ خود رزق کا خزانہ ہے، جہاں کثرت سے استغفار ہوتا ہے وہاں رزق کے سارے خزانے اترتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو دیکھو سعادت دنیا اور سعادت آخرت دونوں کو بالکل پیرلل لے کے چل رہا ہے دین اسلام۔ یہی دین اسلام کا کمال ہے، اور یہی اس کی عالمگیریت ہے۔ اس کمال کے ساتھ دنیا کو کوئی مذہب نہیں چل سکتا۔ ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں نیگیشن موجود ہیں، تعصب موجود ہیں، دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں یہودیت ہے مثلا مثال کے طور پہ، اور یہودیت میں جب عورت کی شادی ہو گئی، اب اس کی ٹنڈ ہو گئی، وہ بال نہیں رکھ سکتی، بال وگ استعمال کرے گی، سر کی ٹنڈ ہے۔ بھائی جو عورت کا حسن تھا زلفیں وہی کاٹ دیا آپ نے، کیونکہ شادی ہو گئی لہذا بال کاٹ دو۔ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا یہودی عورتوں کے بال نہیں ہوتے، یہ وگیں استعمال کرتی ہیں۔ ان کا مذہب یہ مطلب یہ کہ جو خوبصورتی عورت کی فنا ہو گئی، وگ کے ذریعے خوبصورتی، اللہ نے اس زلف عورت کا حسن دیا تھا، جو حدیث میں آتا ہے ایک فرشتوں کی جماعت عرش الہی کے ارد گرد گھومتی ہے اور یہ تسبیح پڑھتی ہے سبحان من زین الرجال باللوحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کی زینت بخشی، جس نے مردوں کو داڑھیوں کی زینت بخشی، وزین النساء بالزوائب، جس نے عورتوں کو زلفوں کے ساتھ زینت بخشی، عورتوں کی لمبی زلفیں اس کے لیے حسن بنا دیا، اور مردوں کے لیے داڑھی یہ اس کے لیے وقار و خوبصورتی بنا دی۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی ہے اور جس نے عورتوں کو زلفوں کے ساتھ